السلام علیکم پیارے ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جن زادہ کی سچی داستان، تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس ٹاپک میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرائیور بن کر یہ سب اس بات سے خوش تو نہیں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری منزل ملنا ہی مشکل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم دونوں ہماری بدترین دشمن رہیں گی اور انہی کے اثرات دوسروں پر بھی ظاہر ہوں گے۔ نظم اور نثر بہت بری ہیں، کسی کی بے عزتی کرنے سے کبھی نہیں چونکتی۔ میں نے تو خیران کے درمیان کافی وقت گزار لیا ہے، لیکن اگر انہوں نے تمہاری بے عزتی کی تو مجھے بہت دکھ ہوگا، میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو عشیرہ؟ تم کہیں اور نوکری کر لینا، کسی بھی کوٹھی میں، ہم دونوں مل کر وہاں کے کام کاج کریں گے، میں بہت خوش رہوں گی اس بات سے، عشیرہ نے کہا اور اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ ناک پسینے میں بھیگ گئی، آنکھوں میں شرم کے آثار نمودار ہو گئے۔ شبنم نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عشیرہ، ہم اپنے گھر میں رہیں گے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا پورا کنبہ ہے، خاندان ہے، سب لوگ تمہیں خوش آمدید کہیں گے، یہ اچھا ہوگا۔ اور سنو، کسی بھی بات سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے تم اسی طرح برابر ملتی رہو گی۔ ہاں، اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو شاید میں اپنی کوششوں میں ناکام ہو سکوں۔ تم یقین کرو شبنم، میں اتنی ڈرتی ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتی۔ یہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم دیکھو، تمہیں ڈرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کبھی کوئی تمہارے خلاف کوئی کام عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ عشیرہ نے معصومیت سے گردن ہلا دی تھی۔ شبنم نے جیب سے ایک رومال نکالا اور اس سے عشیرہ کی پیشانی اور ناک سے پسینے کے قطرے صاف کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، عشیرہ، میں جو کچھ کر رہا ہوں تم سمجھ لو ہم دونوں کی بہتری کے لیے ہے۔ کسی بھی چیز سے خوف مت کھانا، جیسا کہ میں نے تمہیں کہا ہے۔ میں سارے معاملات سنبھالنے کی ہمت بھی رکھتا ہوں اور صلاحیت بھی۔ عشیرہ کا سر آہستہ سے جھکا تو شبنم نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی چوڑی چھاتی میں چھپا لیا۔ عشیرہ کو بے حد سکون کا احساس ہوا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے سورج کی تپش ایک دم ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی ہو۔ یہ لمس اس کی زندگی کا سب سے انوکھا لمس تھا۔ شبنم بھی جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے عشیرہ سے کہا، دیکھو ذرا ادھر دیکھو۔ پتہ نہیں شبنم نے کس طرف اشارہ کیا تھا۔ عشیرہ نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی، پھر بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ ادھر دیکھو عشیرہ۔ شبنم نے ایک طرف اشارہ کیا اور عشیرہ کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں، لیکن دوسرے لمحے اس کے ہاتھ پاؤں کی جان نکل گئی۔ وہ بدحواسی میں شبنم کے پاس سے ہٹ بھی نہ سکی۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کی روح جسم سے نکال لینے کے لیے کافی تھا۔ بڑے گیٹ کے پاس مشیرہ خانم کھڑی ہوئی تھی، ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور تیزی سے واپس اندر جانے کے لیے مڑ گئی۔ عشیرہ گری پڑی رہی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی موت کے لیے کافی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بیچارہ ڈرائیور بھلا مشیرہ کے مقابلے میں کیا کر سکے گا۔ مشیرہ بیگم سب سے پہلے طاہرہ بیگم کو سب کچھ بتائے گی اور پھر معظم علی کو۔ بمشکل تمام اس کے منہ سے نکلا، ہائے میرے مالک، اب کیا ہوگا؟ عشیرہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شبنم نے اسے دیکھا، پھر بولا، بار بار کہتا ہوں عشیرہ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔
نہ جانے تمہیں مجھ پر کیوں بھروسہ نہیں ہے۔ تم بالکل فکر مت کرو، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ جب تم نے معاملات مجھ پر چھوڑ دیے ہیں تو پھر تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ پر اور اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرو۔ اصل میں تم اس قدر معصوم ہو کہ کبھی کبھی مجھے خود دکھ ہونے لگتا ہے کہ میں تمہیں کتنی تکلیف دے رہا ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شاہنم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ زندہ دفن کر دیں گے مجھے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو عشیرہ، مجھے ایسے کسی عمل پر آمادہ مت کرو کہ ان لوگوں کو میرے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو شاہنم؟ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ عشیرہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی۔ تمہاری موت کا سامان نہیں عشیرہ، بلکہ دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں۔ جاؤ، پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ واپس جاؤ، حالات بھی ہوں کچھ بھی ہوں، مجھ سے ملنا بند مت کرو ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ باقی جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے، اگر تم اتنی سادہ لوح نہ ہوتی تو بہت کچھ تمہاری سمجھ میں آ سکتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ میں جا رہی ہوں، عشیرہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ جاؤ، پورے اعتماد کے ساتھ، خدا حافظ، شاہنم بولا اور کانپتی کانپتی اندر چل پڑی۔ یہ شاہنم اس عمارت میں ڈرائیور ہے، بھلا وہ لوگ بیچارے کو کیا خاطر میں لائیں گے؟ پاگل ہو رہا ہے میرے لیے۔ میرے دل میں بھی تو اب جینے کی امنگ پیدا ہو گئی ہے۔ جب اس سے ملتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی اسی وقت شروع ہوئی ہو۔ کیا ہوگا ہم دونوں کا؟ مشیرہ بیگم نے جو قیامت ڈھائی ہوگی وہ آخر حد تک پہنچ چکی ہوگی۔ طاہرہ بیگم کی خونی نگاہیں مجھے دیکھیں گی اور میں پانی پانی ہو جاؤں گی۔ لیکن جو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ پریشان ہوتی رہی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے شدید بخار چڑھ گیا۔ ناشتہ وغیرہ تو اب اس طرح تیار ہو جاتا تھا، اسے ہاتھ بھی لگانا نہ پڑتا تھا۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے، کبھی اس کی نگاہوں میں نہیں آ سکا تھا۔ بس سوچتی ہی رہ جاتی تھی، پتہ نہیں وہ نادیدہ قوتیں اس پر کیوں مہربان ہو گئی ہیں۔ کبھی کبھی وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ اللہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے غیب سے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے؟ دوسری صبح وہ بخار ہی کے عالم میں ناشتہ لے گئی، لیکن مشیرہ بیگم نے غضب ڈھایا تھا۔ ابھی تک اس کے چہرے یا انداز میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ سوچتی رہی تھی کہ اگر مشیرہ بیگم نے طاہرہ بیگم کو ہی بتا دیا ہوتا تو طاہرہ بیگم اتنی گہری نہیں تھی کہ بات کو چھپا جاتی۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن دوسری دوپہر وہ املی کے درخت کے نیچے نہیں جا سکی، جبکہ یہ اس کا معمول ہو گیا تھا۔ اسے اب بھی بخار تھا، دوپہر کا وقت تھا اور وہ بری طرح بے چین تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھلا اور شاہنم اس کے کمرے میں گھس آیا۔ وہ بری طرح اچھل پڑی تھی۔ کیا کر رہے ہو شاہنم؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی، اور مجھے یہ تک پتہ نہیں چل سکا کہ تمہیں بخار آ گیا ہے۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ کہاں شاہنم؟ آؤ، شاہنم نے کہا اور اس کی کلائی پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے شاہنم کے ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے سامنے سے نظم اور نثر کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاؤں بے جان ہو گئے تھے۔ نظم اور نثر اسی طرف آ رہی تھی۔ شاہنم نے اسے سنبھالا اور بولا، سنبھالو خود کو عشیرہ، سنبھالو۔ وہ دونوں اسی طرف آ رہی ہیں وہ دونوں۔ نہیں آئیں گی، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھو، وہ دوسری جانب مڑ گئی۔ بڑے عجیب سے انداز میں نظم اور نثر ایک طرف مڑ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے اس طرف جانے میں ان کی قوت ارادی کو دخل نہ ہو، یا وہ ادھر نہ جا رہی ہوں، ادھر ہی آ رہی ہوں، لیکن ان کا رخ بدل گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟
یہ تو ادھر ہی آ رہی تھی۔ آؤ عشیرہ، شاہنم پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اسے ساتھ لیے ہوئے وہاں آ گیا جہاں اس نے دور سے طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم کو دیکھا تھا۔ دونوں اس راہداری کو چھوٹی دیوار کی سیڑھیوں کے پاس ایسے چھپی ہوئی تھی جیسے چوری کر رہی ہوں۔ وقفے وقفے سے وہ دونوں گردن اٹھا کر اس کی طرف جھانک لیتی تھی جہاں املی کا درخت تھا، مگر وہ جگہ اب تک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ مشیرہ اور طاہرہ بیگم کو دیکھ کر ایک بار پھر عشیرہ نڈھال ہونے لگی تو شاہنم نے کہا، یہ لوگ تمہیں تلاش کر ہی رہے ہیں، کیا سمجھے؟ اگر جاننا چاہتی ہو تو میں تمہیں ان کے کمرے میں لے چلوں گا۔ تمہیں خدا کا واسطہ شاہنم، تمہیں خدا کا واسطہ، میرا دل نکل جائے گا۔ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی مشیرہ خالہ نے اب تک طاہرہ بیگم کو کیا بتایا ہے، اور اگر بتایا ہے تو انہوں نے بھی ابھی تک اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ تم بلا وجہ ڈر رہی ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں۔ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جب بھی وہ تمہارے خلاف کچھ کرتی ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ میں تو اسے اللہ کا کرم سمجھتی ہوں، اس کو میری بے بسی پر رحم آ گیا ہے، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں شاہنم، میرے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، کبھی کبھی تو میری سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے تم پر اللہ کا کرم ہے، شاہنم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حقیقت بھی یہی تھی، پتہ نہیں کس طرح مشیرہ بیگم نے جو کچھ دیکھا تھا اسے اپنے دل میں رکھا تھا، حالانکہ یہ ان کی فطرت نہیں ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا تھا، برداشت کیا تھا۔ البتہ دوسرے دن وہ وقت پر طاہرہ بیگم کے پاس پہنچی تھی۔ طاہرہ بیگم کہیں بات پر آئی ہوتی ہے، عزت 2 منٹ میں جاتی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے بات کو تول کر بولو پھر بولو، کبھی کبھی چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی ہے۔ توبہ توبہ باجی، آج تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے محاوروں کی کتاب کھول لی ہے۔ ارے طاہرہ، میرا جی جانتا ہے رات بھر سینہ کھولتا رہا ہے، پتہ نہیں کس مشکل سے یہ آگ برداشت کی ہے، لیکن بی بی کچھ کہتے ہوئے ڈر ہی لگتا ہے مجھے، کہیں ایسا نہ ہو آنکھوں والی ہو کر اندھی کہلاؤں۔ تم ذرا تیار ہو جاؤ، تھوڑا سا وقت گزر جانے دو، دھوپ چڑھ جانے دو، پھر میں تمہیں ایک تماشا دکھاؤں گی۔ کیسا تماشا مشیرہ باجی؟ کچھ اتا پتا تو دیں، طاہرہ بیگم نے کہا۔ نہ بی بی نہ، پہلے آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے بعد عمل کرو۔ مشیرہ بیگم ایسی ہی پہیلیاں بجھا رہی تھیں۔ پھر وہ لوگ جب انہوں نے عشیرہ کو شاہنم کے ساتھ دیکھا تھا آ گیا اور وہ طاہرہ بیگم کو لے کر چل پڑے۔ مشیرہ باجی بات کیا ہے؟ کچھ بتائیے تو صحیح، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ توبہ ہے، پتہ نہیں کیا دیکھنا چاہتی ہیں مجھے؟ اور پھر مشیرہ بیگم انہیں اس دیوار کے پاس لے آئی تھی جہاں سے املی کے درخت کے نیچے جھانکا جا سکتا تھا، اور انتظار کرتی رہی تھی، مگر انہیں کیا معلوم کہ ان کی اس چوری کو پکڑ لیا گیا ہے۔ عشیرہ کی ہمت تو نہیں ہوئی تھی کہ شاہنم کے ساتھ طاہرہ بیگم کے کمرے تک جائے اور ان کی بات سنے۔ اس نے کہا، شاہنم مجھے جانے دو، میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، ویسے بھی مجھے بخار ہے۔ کوئی بخار نہیں ہے، ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ تم جاؤ۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تم زیادہ پریشان نہ ہو، شاہنم نے کہا تھا۔ مشیرہ بیگم بہت دیر تک انتظار کرتی رہی تھی، مگر وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ طاہرہ بیگم بھی جھنجھلا گئی۔ مشیرہ باجی، پلنگ لے آتے ہیں، یہاں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہیں۔ آؤ بی بی آؤ، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ
تقدیر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بات زبان سے نکلی پرائی ہوئی۔ آ جاؤ چھوڑو، اللہ مالک ہے، آج نہیں تو کل سہی۔ وہ طاہرہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ ان کا چہرہ لال بھنبھوگا ہو رہا تھا۔ ہانپتی کانپتی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ طاہرہ بیگم پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے، کل سے میں نے سینے پر کھایا پیا تک نہیں جا رہا ہے۔ ارے اللہ کا غضب، اگر گھر کی عزت اس طرح خاک میں مل رہی ہے، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ارے طاہرہ بیگم، پہلے ہی کہتی تھی یہ حسن و جمال ایسے ہی نہیں بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ ہے۔ غضب خدا کا، یہ تو ناک کاٹ کر ہاتھ میں رکھنے والی بات ہے۔ کہیے جائیے کیا ہو گیا ہے آخر؟ کیا نظم اور نثر نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا ہے؟ ارے توبہ، ان بچیوں کا نام کیوں لے رہی ہو؟ گھر میں ہے نا ایک کی کسر پوری کرنے کے لیے۔ کون؟ کیا عشیرہ؟ ہاں بی بی ہاں، انہی کی بات کر رہی ہوں، مگر کل توبہ، کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو مشیرہ باجی۔ بی بی تقدیر اچھی ہے کم بخت کی، کل سے برداشت کر رہی تھی کہ آنکھوں دیکھی بات ٹھیک ہوتی ہے، پر آج وہ نہیں ہوا جو کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خدا کے لیے مشیرہ باجی کیوں میرا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہیں؟ بتا تو دیجئے کیا دیکھا آپ نے؟ کیا ہوا؟ کیا کیا عشیرہ نے؟ بی بی عشق کر رہی ہیں، عشق اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے تو شرم سے زمین میں گڑ جاتے۔ جو منظر میں نے دیکھا ہے تمہیں بتاؤں تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ کس سے عشق کر رہی ہیں؟ یہاں کوٹھی میں تو وہ باہر کہیں بھی جاتی نہیں۔ یہی تو مزے کی بات ہے۔ میں تو حیران ہوں طاہرہ، شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، مگر ٹکاٹک دوپہری میں ڈرائیور۔ توبہ۔ مشیرہ باجی، ارے بس، خیر کوئی بات نہیں، آج نہ سہی کل سہی۔ جگہ بڑی اچھی منتخب کی ہے، بڑی ہمت کی بات ہے بی بی۔ کھلے عام ایسا لگ رہا ہے جیسے زمانے کو اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہو۔ ڈرائیور کے سینے پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی، درد دل درد جگر سب کچھ سامنے اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ مشیرہ باجی بہت بڑی بات کر رہی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں کوئی شک نہیں کہ معظم علی اپنے بھاوج سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ تو آپ یوں کہہ کہ میں نے بڑے جتن کر کے ان کا دل خراب کیا، ورنہ وہ تو جان دینے والوں میں سے تھے۔ اگر ایسی بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی اور اس میں ذرا بھی کوئی وہم کی بات نکلی تو آپ یہ سمجھ لیجئے بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے معظم علی ہتے سے ہی اکھڑ جائیں اگر میں ان سے یہ کہوں کہ مشیرہ باجی نے یہ الفاظ کہے ہیں، اور اگر ان کو کوئی ثبوت نہ مل سکا تو بی بی ٹھیک ہے، جو آنکھوں دیکھی ہے وہی کہہ رہی ہوں، وہی کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ انہیں بھی دکھا دو، بس اس کے بعد سارا کام ہو جائے گا۔ صرف دوپہر ہی کو ملاقات ہوتی ہے ان کی یا رات کو بھی؟ کل بتاؤں گی، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں شاہنم کا کیا منصوبہ تھا، بے شک ایک معمولی سا ڈرائیور تھا وہ اس کوئی کوٹھی میں، اور یہ بات دنیا سوچ سکتی تھی کہ اگر معظم علی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو بہرحال بھتیجی کا خیال تو کریں گے اور پھر گھر کی بدنامی بھی نہیں ہونے دیں گے، سولی پر چڑھا دیں گے شاہنم کو۔ نہ جانے کیا سوچا تھا اس نے، ویسے بڑے دل گردے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ رات کو املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کو کوٹھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ شاید پہلے نگاہ مار کر آئی تھی،
وہ ایک جگہ چھپی ہوئی ادھر دیکھ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم نے بھی دیکھ لیا کہ عشیرہ املی کے درخت کے نیچے پہنچ گئی ہے اور وہیں پر شاہنم بھی آ گیا ہے۔ دونوں دنیا سے بے خبر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ شاہنم نے کہا، تمہارا بخار نہیں اترا۔ میں کیا بتاؤں شاہنم کہ میرا کیا حال ہے، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ایسا کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں آنے والے بہترین وقت کے لیے اطمینان دلا سکوں۔ خدا کے لیے شاہنم باز آ جاؤ، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نہیں مرو گی تم، سمجھی؟ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہی ہوگا۔ میں کیا کروں اور کیسے کروں؟ اب جو کچھ بھی ہے، میری ایک بات سن لو، تم دوپہر کو بھی آؤ گی اور رات کو بھی۔ اگر یہ سلسلہ ٹوٹا تو بہت برا ہوگا۔ کم از کم میں یہ دنیا چھوڑ دوں گا۔ میں یہ تم سے آخری بات کہہ رہا ہوں، اور بالکل بھروسے کے ساتھ میری بات سن لو۔ میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ عشیرہ نے بے بسی کی نگاہوں سے شاہنم کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ آؤ، میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دوں۔ میں چلی جاؤں گی۔ نہیں، میں تمہیں کمرے تک چھوڑ کر آؤں گا۔ شاہنم نے عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ اسے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا۔ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ پڑی تھی، کیونکہ عشیرہ کے کمرے تک جانے کا راستہ اسی طرف سے گزرتا تھا جہاں وہ دونوں چھپی ہوئی تھی۔ البتہ وہ طاہرہ بیگم کو لے کر ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ طاہرہ بیگم کا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ عشیرہ بیگم کہنے لگی، دیکھا بی بی، اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ بات منہ سے نکال تو دی تھی، پر ڈر رہی تھی کہ کہیں عزت نہ لٹ جائے میری۔ اگر دوبارہ انہیں نہ دیکھ پاتی تو تمہیں بھی میری طرف سے غلط فہمی ہو جاتی۔ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہو یا غلط۔ نہیں مشیرہ باجی، آپ بھلا غلط کیوں کہیں گی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں، کیا کیا جائے؟ اصل میں اسے ذلیل و خوار کرنا تو میرے لیے بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ معظم علی کا دل اس کی طرف سے خراب ہو جائے کہ خود معظم علی اسے دولت اور جائیداد سے بے دخل کر کے گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ بہت سی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ معظم علی اس کے بارے میں بڑی دردمندی سے سوچنے لگتے ہیں۔ ارے ویسے تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن اس کمبخت کے لیے نہ جانے کیوں دل کڑھاتا رہتا ہے کہ کہیں اسے کوئی بہتر جگہ نہ مل جائے۔ مشیرہ بیگم کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، کافی دیر تک کچھ نہ بولی تو طاہرہ بیگم نے خود ہی انہیں مخاطب کیا۔ کس سوچ میں ڈوب گئی باجی؟ بی بی، اس دماغ کی داد دینی پڑے گی تمہیں۔ وہ تو یوں کہو تقدیر نے ساتھ نہیں دیا، ورنہ کوئی بہت بڑا مقام مل چکا ہوتا مجھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایک کام کرو طاہرہ، ایسا کام کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کمبخت کو پوری صورت پر بڑا ناز ہے نا، اور ہے بھی کمبخت اچھی شکل و صورت کی۔ ارے میں کہتی ہوں کہ اسے اس ڈرائیور کے پلے ہی کیوں نہ باندھ دو۔ ڈرائیور کے پلے باندھے گی تو مزہ آ جائے گا اس سے بدلہ لینے کا بی بی، اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایسا کرو، میاں کو اس کے سارے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت درکار ہے تو پھر ڈرائیور ہی سے اس کی شادی کر دیں، ورنہ یہ ناشگنی نہ جانے کیسے کیسے گل کھلائے گی۔ طاہرہ بیگم سوچ میں ڈوب گئی تھی، تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، دوپہر کو بھی ملتی ہے اور رات کو بھی ملتی ہے اس سے؟ ارے بابا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا۔ اب سوچو تو کل دوپہر کو تو نہیں۔ ایسا کرتی ہوں مشیرہ باجی کہ کل رات کو
ہمدرد تایا کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دوں گی، کیا سمجھی؟ مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ تو پھر اب یہ بتاؤ کہ ایسا ہی کرو یا اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے؟ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہی کر کے دکھاؤں۔ دوسرے دن دوپہر کو شاہنم املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا اور اس نے پرلطف لہجے میں کہا، چلو بھائی، بیچارے یہ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ عشیرہ، آج رات کو تمہیں ضرور آنا ہے، کیونکہ آج رات کو محترم معظم علی صاحب کو ہماری زیارت کرائی جائے گی۔ میں سمجھی نہیں۔ عشیرہ نے کہا، اطلاع ملی ہے کہ آج رات کو ہمیں املی کے درخت کے نیچے دکھ جائے گا اور معظم علی بھی ساتھ ہوں گے۔ عشیرہ کے تو پیروں کی جان نکل گئی تھی، وہ گرنے لگی تو شاہنم نے اسے سہارا دیا، پھر بولا، عشیرہ، میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے؟ کاش تم مجھے اتنا حقیر نہ سمجھو۔ عشیرہ، زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا تحفظ کروں گا، چاہے تمہارے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میرا ساتھ دو عشیرہ۔ شاہنم، میں کیا کہوں تم سے؟ خدا کی قسم مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے جسم سے جان نکل جائے گی۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، یہاں میرے دشمن ہی دشمن ہیں، انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ مشیرہ بیگم، طاہرہ بیگم مجھ سے صرف دشمنی کر سکتی ہیں، نہ جانے وہ تایا ابو کو کیا کیا بتائیں گی۔ تایا ابو بہت غصہ ور تو نہیں ہیں، مصلحت کوش آدمی ہیں، لیکن یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکیں گے، اور میری ہی نہیں شاہنم، تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ دوسرے انداز میں سوچیں گے، پھر بولو، میں چلا جاؤں یا نہیں چلا جاؤں یہاں سے؟ اور میرے چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ عشیرہ، میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں کم از کم تمہاری اتنی مدد ضرور شامل ہونی چاہیے کہ تم میری ہدایات پر عمل کر لو، اور اس سے زیادہ یہ کہ مجھ پر بھروسہ کر لو۔ ایک طرف تو تم میرے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو، اور دوسری طرف مجھ پر اس قدر بے اعتمادی۔ عشیرہ ان الفاظ پر چونک پڑی۔ اس نے شاہنم کو دیکھا۔ شاہنم کے چہرے پر بڑی اداسی تیر رہی تھی۔ پھر اس نے شاہنم کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شاہنم، زندگی تو اپنی ہی ہوتی ہے، بچے یا جائیں، چلو جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ شکریہ، اور تم دیکھو گی کہ تمہیں نقصان پہنچانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ عشیرہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی۔ شاہنم نے عشیرہ سے جو کچھ کہا تھا وہ ذرا بھی غلط نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس کی معلومات کا ذریعہ کیا تھا، لیکن جو بھی ہو، معلومات اس کی تھیں، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ وقت اپنے طور پر فیصلے کرتا ہے۔ مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے طے کر لیا تھا کہ سب سے پہلے معظم علی کو یہ ساری صورتحال بتائیں گی اور پھر اس کا ثبوت بھی دیں گی، لیکن اس کے بعد معظم علی سے یہی کہا جائے گا کہ گھر کی عزت کو خاک میں ملانے سے بہتر ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر کے انہیں گھر سے نکال دیا جائے۔ لیکن تبدیلی یوں ہوئی کہ اسی دن صبح 10:30 بجے گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد ہوئی۔ عجیب لہرباز مہمان تھے۔ ایک بزرگ جو کالی کفنی پہنے ہوئے، سر پر سفید پگڑی باندھے ہوئے، چند عقیدت مندوں کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوئے تھے۔ اتفاق سے معظم علی صاحب کوٹھی کے بیرونی حصے میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے ایک دم ادھر ادھر دیکھا اور اچھل پڑے۔ ارے حضرت صاحب، ارے بیگم، طاہرہ بیگم، نظم، نثر، ارے سب لوگ باہر آ جاؤ، حضرت صاحب کا استقبال کرو، دیکھو کس طرح ہمارے گھر میں ایک دم برکتیں اتر آئی ہیں۔ ان کی چیخ و پکار پر تقریباً تمام ہی لوگ جمع ہو گئے۔ ادھر کالی کفنی پہنے ہوئے حضرت صاحب، جو اچھے خاصے عمر رسیدہ تھے لیکن انتہائی شاندار صحت کے مالک تھے، قدم قدم آگے بڑھے چلے آ رہے تھے اور مریدین تھے کہ ان کے قدموں میں بچھے جا رہے تھے۔ آخر حضرت صاحب تھوڑے فاصلے پر رک گئے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے، میری بچی، میرے بچوں، تم مجھے جس عزت و احترام کے ساتھ یہاں تک لائے ہو، اس کے لیے
میں تمہیں برکتوں کی دعائیں دے سکتا ہوں۔ یہ گھر میرے بچوں کا گھر ہے اور یہاں میں ان لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اب تم لوگ واپس جاؤ۔ میں کچھ وقت یہاں قیام کروں گا اور اس کے بعد تم سے رابطہ کروں گا، کیونکہ اس کے بعد مجھے یہاں سے آگے جانا ہے۔ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ ساتھ آنے والوں نے حضرت صاحب کے لباس کو چوما اور الٹے قدموں گیٹ سے باہر نکل گئے۔ ادھر معظم علی حضرت صاحب کے حضور پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ان کی کفنی کو بوسہ دیا۔ طاہرہ بیگم، مشیرہ بیگم بھی پہنچ گئی تھی، نظم اور نثر تھی، البتہ عشیرہ دور ہی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حضرت صاحب جو تھے ایک بزرگ تھے، عموماً دورے پر رہا کرتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتے پھرتے تھے، یہاں بھی اکثر آتے رہتے تھے۔ معظم علی صاحب بھی ان کے مرید اور عقیدت مند تھے۔ انہیں بڑے احترام سے کوٹھی ہی کے ایک حصے میں ٹھہرایا جاتا اور کوٹھی کا ایک ایک فرد ان کی خدمت کرنے پر مامور ہو جاتا تھا۔ معظم علی صاحب ان دنوں اپنی تمام تر کارروائیاں ترک کر دیتے تھے، اور یہ بھی حضرت صاحب کی خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ بغیر کسی اطلاع کے نازل ہو جایا کرتے تھے اور کبھی اپنے آنے کی خبر نہیں دیتے تھے۔ اس وقت بھی کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ حضرت صاحب اس طرح آ جائیں گے، لیکن ناک بھون چڑھائے بغیر ان کا معمول کے مطابق استقبال کیا گیا تھا، اور پھر انہیں معظم علی صاحب ہی کے کمرے میں لے جایا گیا تھا، کیونکہ دوسرا کمرہ فوری طور پر تیار نہیں تھا۔ معظم علی صاحب نے بڑی خوشیوں کا اظہار کیا۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم نے بھی ان سے بہت محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ملازموں کو حضرت صاحب کے کمرے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مشیرہ اور طاہرہ بیگم بھی باہر نکل آئیں۔ انہیں حضرت صاحب کے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن مشیرہ بیگم نے کہا، یہ حضرت صاحب تو بلا کی طرح نازل ہو گئے، ہمارا تو منصوبہ یہ کچھ اور تھا۔ اب دیکھو کتنے دن رہتے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا، 2 دن میں بھی چلے جائیں اور 2 ہفتے بھی نکال لیں، سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ لوگ تو منمانی کرتے رہیں گے تو کرنے دیجیے مشیرہ باجی، اب ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند رہا ہے، تو پھر جو اللہ کی مرضی۔ طاہرہ بیگم نے بے چارگی سے کہا، اور مشیرہ بیگم خاموش رہی۔ بہرحال حضرت صاحب کا کمرہ تیار کیا گیا اور کمرے میں منتقل ہو گیا۔ پورا گھر ان کا عقیدت مند تھا اور ان کی آمد پر خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ حضرت صاحب ایک پراسراری شخصیت کے مالک تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی معظم علی صاحب سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، کچھ نہیں لیتے دیتے تھے، بس آتے، اپنی مرضی کے مطابق قیام کرتے، دعائیں خیر کرتے اور چلے جاتے۔ ان کی یہ بات بھی ایک پروقار حیثیت رکھتی تھی کہ اور اسی سے لوگ بے حد متاثر تھے۔ علم کہاں تک تھا، یہ بات صیغہ راز میں ہی تھی۔ جب بھی آتے دوسرے دن گھر کے ایک ایک افراد کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا۔ مالک اور ملازم سبھی ان کے ہاتھ چومتے اور وہ انہیں برکتوں کی دعائیں دیتے، بس یہی ان کا کام تھا۔ موٹا جھوٹا کھاتے اور واپس چلے جاتے۔ برسوں سے اس طرح آنا جانا ہو رہا تھا۔ قیام کے دوسرے دن شام کو 5 بجے کوٹھی کے لان پر حضرت صاحب نے محفل سجا لی۔ معظم علی صاحب آج پورا دن گھر پر رہے تھے اور حضرت صاحب کی خبر گیری کرتے رہے تھے۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم بھی حسب عادت اس گھر کے کام سنبھالے ہوئے تھے۔ عشیرہ پر کچھ اور ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، جبکہ حضرت صاحب کا کوئی خاص کام یہاں نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک ایک فرد کوٹھی کے لان میں پہنچ گیا۔
حضرت صاحب کی قدم بوسی کی جانے لگی۔ جو کوئی ان کا ہاتھ چومتا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے۔ ملازمین بھی اس سب عقیدت سے ان کے سامنے حاضر ہوئے تھے۔ البتہ شاہنم وہاں موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے باہر گیا تھا۔ کسی کو اس کی یاد بھی نہیں آئی۔ کوئی اتنا اہم مسئلہ بھی نہیں تھا۔ حضرت صاحب سب کو دعائیں وغیرہ دے کر اٹھ گئے تو نظم اور نثر کو ہی شاہنم کا خیال آیا تھا، ارے وہ ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں، کسی کام سے گیا ہوگا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی بھی نہیں کی اس نے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن رات کو 12 بجے میں 10 منٹ تھے جب حضرت صاحب معمول کے مطابق کوٹھی کے گشت پر نکلے۔ یہ بھی ایک معمول تھا، وہ ایک رات 12 بجے سے پہلے کوٹھی کے تمام علاقوں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ معظم علی ان کے ساتھ تھے اور ان سے 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ انہوں نے آج ایک خاص بات محسوس کی، وہ یہ کہ حضرت صاحب 4 قدم چلنے کے بعد رک جاتے تھے اور کچھ الجھن کا شکار ہو جاتے تھے۔ آخر کار وہ واپس اپنی قیام گاہ میں پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار تھے۔ معظم علی نے سوال کر ہی ڈالا، اعلیٰ حضور کچھ مضطرب نظر آتے ہیں۔ حضرت صاحب نے گردن اٹھا کر معظم علی کو دیکھا، پھر بولے، کچھ الگ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ معظم علی کھلے الفاظ میں کیا کہیں تم سے؟ پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو یہ پوری کوٹھی صاف و شفاف تھی، لیکن اس بار اس میں کچھ آلودگی محسوس ہو رہی ہے۔ سمجھا نہیں حضور، کیسی آلودگی؟ کہا تو نہیں، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تم سے ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ چھپا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں یہاں جن کا سایہ محسوس ہوا ہے۔ جن کا سایہ؟ ہاں میاں، کچھ ہے یہاں پر۔ ویسے تو ہم 2 دن یہاں قیام کے لیے آئے تھے، پرسوں ہمیں روانہ ہو جانا تھا، لیکن مجبوری ہمیں 3 دن رکنا پڑے گا۔ چلہ کریں گے اور تمہیں حقیقت بتائیں گے۔ ہم نے چلہ گاہ بھی منتخب کر لی ہے۔ سامنے وہاں املی کا ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم چلہ کریں گے۔ جی بہت بہتر، معظم علی نے عقیدت سے کہا۔ بہرحال حضرت صاحب کی حرکتوں کو وہ دل سے تسلیم کرتے تھے۔ چلے کا پہلا دن تیاری کر لی گئی تھی کہ چلہ کشی کے دوران کوئی ان کے قریب نہ آئے، لیکن جب حضرت صاحب وظیفے کے درمیان تھے تو انہیں کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں اور وہ اچانک ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن آہٹیں درخت کے اوپری شاخ سے ابھری تھیں۔ حضرت صاحب نے اوپر دیکھا تو انہیں کچھ آنکھیں روشن نظر آئیں اور حضرت صاحب تیزی سے وظیفے کا عمل دہرانے لگے۔ تبھی ایک بھرائی ہوئی سی آواز سنائی دی، توفیق فرمائیے اعلیٰ حضرت، ایک درخواست کرنی ہے آپ سے۔ آپ نے جو محسوس کیا ہے اور جو آپ کے خیال میں یہاں ہو رہا ہے، اسے جاری رہنے دیجیے۔ آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولے، گویا ہمارا خیال درست تھا۔ کون لوگ ہیں میاں آپ؟ ہم سے تعارف ہی کرا دیں۔ اصل میں ہم روشنی چاہتے ہیں۔ حضور سے دعا کیا گیا ہے کہ گھر کے کسی پرندے تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بہتر ہے اندھیرا ہی رہنے دیں۔ ممکن نہیں ہے روشنی میں آ جاؤں تو ہمیں کوئی تعرض نہیں ہوگا، مگر کام خراب ہو جائے گا۔ اعلیٰ جناب، مجبوری ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا اور وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہوئے۔ دوسری رات انہیں پھر وہی آہٹیں سنائی دیں اور بڑی منت سماجت کی گئی۔ حضور انوار نہ کیجیے، یہ سب کچھ آپ جس شخصیت کو روشنی میں لانا چاہتے ہیں اسے روشنی میں آ کر نقصان ہوگا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب کچھ سغیہ راز میں ہی رہنے دیجیے، یہ بڑا ضروری ہے، مجبوری ہے ہماری۔ بات تیسرے دن کی آ گئی۔ رات کا وقت تھا، حضرت صاحب چلہ کشی کر رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں اپنے ارد گرد کچھ سائے سے محسوس ہوئے۔
پھر ان سایوں نے ان کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد انہیں لے کر فضاؤں میں بلند ہو گئے۔ حضرت صاحب کے منہ سے ارے ارے کی آوازیں نکل رہی تھیں اور فضا میں بلند ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم آج بھی نگرانی پر تھیں۔ پہلے 2 دن بھی انہوں نے نگرانی کی تھی۔ اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ املی کے درخت کے نیچے کی ملاقاتیں تو بند ہو گئی، اب کیا ہوتا ہے؟ لیکن انہیں صرف حضرت صاحب نظر آئے تھے، باقی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً شاہنم نے بحالت مجبوری ان دنوں عشیرہ سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تیسری رات بھی مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم طاق میں تھیں اور انہوں نے حضرت صاحب کو فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ واپس نہ آئے۔ دونوں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ حضرت صاحب سے ان کا عقیدہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ صبح کو حضرت صاحب کی تلاش ہوئی تو مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے زمین و آسمان کے خلابے ملانے شروع کر دیے۔ اے اللہ، اللہ کی قسم، جو کچھ ہماری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا، ہم تو ساری رات سو ہی نہیں سکے۔ معظم علی، آپ یقین کرو، بڑی بلند بالا شخصیت تھی ان کی۔ ارے پلتی بیٹھے بیٹھے فضا میں اٹھنے لگے اور اس کے بعد آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو گئے۔ کہ بزرگوں کا مقام ہی یہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیا فضول باتیں کر رہی ہیں، ان کا سامان بھی یہیں رکھا ہوا ہے۔ اگر انہیں ہم سے رو پوشی سے اختیار کرنی تھی تو پھر بھلا سامان چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے سامان کے ساتھ چلے جاتے، جوتے تک تو موجود ہیں ان کے۔ اب یہ تو اللہ جانے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ حضرت صاحب ایسے گم ہوئے کہ واپس نہیں آئے۔ سب سے زیادہ خوشی طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم کو تھی۔ مشیرہ بیگم نے کہا، اے خس کم جہاں پاک، ہمارا کام رک گیا تھا، ذرا دیکھنا ہے کہ ان دونوں کا کیا ہو رہا ہے۔ اب تو نہ دوپہر کو وہ املی کے پیڑ کے نیچے نظر آتی ہیں، رات کی تو خیر گنجائش ہی نہیں تھی۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ حضرت صاحب چلے گئے ہیں، جگہ خالی ہوئی ہے، آج دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور اس رات جب وہ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچے تو انہوں نے عشیرہ اور شاہنم کو املی کے درخت کے نیچے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ عشیرہ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور شاہنم اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی طاہرہ بیگم نے دیکھا، اے مشیرہ باجی، اس سے اچھا موقع اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ذرا یہاں رکیں، میں معظم علی کو بلا کر لاتی ہوں۔ سوچ لو، ہمت ہے یا نہیں؟ آپ رکیں یہاں، طاہرہ بیگم نے کہا اور تقریباً دوڑتی ہوئی معظم علی کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ معظم علی صاحب ابھی جاگ ہی رہے تھے۔ غالباً ان کے ذہن میں حضرت صاحب کا مسئلہ الجھا ہوا تھا۔ طاہرہ بیگم کو آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوتے دیکھ کر بولے، خیریت؟ کیا مصیبت نازل ہوئی آپ پر؟ اٹھ جائیں، قسم اللہ کی، جوتے پہن لیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہاں جانا ہے؟ ارے میرے سینے میں طوفان امڑ رہا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہاں جانا ہے؟ آئیے ذرا، میرا بھی آپ پر کوئی حق ہے، سارے حقوق آپ کے ہی ہیں، مگر ذرا بتائیے تو صحیح، قصہ کیا ہے؟ تو جن زادہ کی کہانی کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر اس کے پہلے کی ویڈیوز جن زادہ کی آپ دیکھنا سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل میں جا کر آپ سن سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔